الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ترجمہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور یقیناً پائیں گے آپ ان کو احرص الناس لوگوں میں سب سے زیادہ حریص علی حیات زندگی پر وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے اشرکو جنہوں نے شرک کیا یود چاہتا ہے احدہم ان میں سے ہر ایک لو یعمر اگر ہو جائے اس کی عمر الف سنت 1000 سال وما ہوا اور نہیں ہے وہ بمزحزحہ اس کو بچانے والی من العذاب عذاب سے ان یعمر یہ کہ ہو جائے اس کی عمر واللہ اور اللہ تعالی بصیر بما یعملون دیکھنے والے ہیں ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں قل آپ فرما دیجئے من کان جو شخص ہے عدوًا دشمن لجبریل جبریل کا فإنه پس بلا شبہ وہ یعنی جبریل نزلہ اترا اس نے اس کو علی قلبک آپ کے دل پر بإذن اللہ اللہ کی اجازت سے مصدقا تصدیق کرنے والا ہے لما اس کی بین یدیہ جو ان سے پہلے ہے وہدن اور ہدایت وبشرا اور بشارت للمؤمنین ایمان والوں کے لیے من کان جو شخص ہے عدوا دشمن للہ اللہ کے وملائکتی اور اس کے فرشتوں کا ورسلی اور اس کے رسولوں کا وجبریل اور جبریل کا ومیکال اور میکائل کا فإن اللہ پس بلا شبہ اللہ عدو دشمن ہے للکافرین نافرمانوں کا یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 سے لے کر آیت نمبر 98 تک کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا آیت نمبر 96 سے پہلے ہم نے 94 اور 95 کو کل کے درس میں سنا تھا جس میں یہود کی اس تمنا اور اس لالچ اور ان کے خیال کا بطلان تھا جو یہ کہتے تھے کہ آخرت کا گھر اور کسی کے لیے نہیں سوائے ہمارے لیے جنت ہمارے لیے ہے جنت کے بالا خانے ہمارے لیے ہیں مسلمانوں کے لیے نہیں رب العالمین نے ان سے فرمایا کہ اگر تمہارے خیال کے مطابق آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ پھر تم موت کو تمنا کرو تاکہ موت آ جائے گی اور تم کو آخرت کا گھر مل جائے گا اگر تم اپنے اس خیال میں اپنے اس قول میں سچے ہو پھر رب العالمین نے خود ہی فرمایا یہ نالائق ایسے ہیں جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں
وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے۔ انہوں نے تو کچھ بھلے اور نیک کام کیے ہی نہیں کہ جس سے ان کو امید ہو جاتی کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی، ان کو پتہ ہے مرنے کے بعد دوزخ ملنی ہے، لہٰذا یہ ہمیشہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ بلکہ آج کی آیات میں یہ بتا رہے ہیں یہ آخرت کی تمنا تو کیا کریں گے، الٹا یہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایمان والے کا حال یہ ہوتا ہے وہ جتنے دن دنیا کے اندر رہتا ہے وہ دنیا میں جی تو رہا ہے، وہ مرنے کی دعا تو نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کو پتا ہے کہ یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ اب اس زندگی کو وہ پریشانی میں، خوشی میں، جو بھی حال آئے گا اس حال میں یہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ زندگی کوئی پائیدار زندگی نہیں ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے۔ لہٰذا اس زندگی کے لیے وہ زیادہ محنت کوشش نہیں کرتا ہے، صرف اتنی کوشش کرتا ہے کہ جتنے سے اس کا گزارا چل جائے، زیادہ وہ رہنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ 60 70 80 سال عمر ہو جاتی ہے، پھر بندہ بندے سے پوچھتا ہے کیا حال ہے، کہ بس اب تو جانے کی تیاری ہے۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ جا رہا ہوں، جانے کی تیاری اس کو معلوم ہے کہ اب جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پہلے اس کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، جب بڑھاپے کی طرف آتا ہے تو زندگی کے اندر چینجنگ آ جاتی ہے، ایمانی رغبت اندر ہوتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو جوانی میں بھی ایسے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں بھی ایسے عیاشی ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو زندگی آگے ڈھلتی ہے تو زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ اصل آخرت کی زندگی اور آخرت میں ہی جانا ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں لیکن یہودیوں کا حال یہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ 2 4 10 50 100 سالہ زندگی نہیں، یہ تو ہزاروں سال کی زندگی چاہتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور پائیں گے آپ ان کو لوگوں میں سب سے زیادہ حریص عَلَىٰ حَيَاةٍ، زندگی پر، یہ دنیا کی زندگی کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہزار سال ہم جیتے رہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے زیادہ ان کو حریص پاؤ گے جنہوں نے شرک کیا۔ اشرکو، شرک کیا، یہاں سے بعض مفسرین نے کہا اسے مجوس مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ مشرکین مکہ مراد ہے، چونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہے وہ یہی زندگی ہے، آخرت آخرت کچھ نہیں ہے، مر گئے تو مر گئے، پھر ختم ہو گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے آخرت کی بات کرتے تو کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، کیا باتیں کرتے ہو، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا زندہ کیے جائیں گے، پلٹ کیا جائیں گے؟ رب نے فرمایا تھا أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، تم اپنی بات کرتے ہو، تم سے پہلے جتنے گئے ہیں تمہارے باپ دادا آبا اجداد سب واپس آ جائیں گے۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، مشرکین مکہ کو چونکہ آخرت کا یقین ہی نہیں تھا کہ مریں گے، مرنے کے بعد پھر ایک نئی زندگی آئے گی، ختم، وہ کہتے مٹی وٹی ہو گئے، ختم ہو گئی۔ گرچہ بعض مشرکین کا یہ عقیدہ ہے کہ اس جنم کے بعد ایک نیا جنم، اس کے بعد ایک نیا جنم، اس کے بعد ایک نیا جنم آئے گا، اور یہی انسان پلٹ پلٹ کر آئے گا، کبھی انسانی شکل میں، کبھی اس شکل میں، کبھی اس شکل میں۔ پرجنم کا عقیدہ یہ تو اسلامی عقیدہ نہیں، اسلامی عقیدہ مر گیا، زندگی آئی لیکن دنیا کے لیے نہیں، وہ آخرت والی زندگی، یا جنت کے لیے یا دوزخ کے لیے، واپس دنیا کے لیے نہیں۔ مشرکین کا عقیدہ چونکہ آخرت کے بارے میں تھا ہی نہیں، لہذا وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم مریں، لیکن ایمان والے کا عقیدہ تو ہے کہ آخرت ہے، مرے گا۔ اگر گنہگار سے بھی گنہگار مسلمان ہے، اس کو پتہ ہے تھوڑی سی ٹھکائی وکائی ہونے کے بعد جنت میں تو مجھے جانا ہی جانا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زندگی میں ایک بار بھی اخلاص کے ساتھ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ایک بار بھی پڑھ لیا،
تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے نکال کے جنت میں ضرور بھیج دیا جائے گا. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کتنے کافر کتنے مشرک آخرت میں تمنا کرے کاش ایک بار کلمہ پڑھ لیا ہوتا جنت میں چلے جاتے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب سے کہا تھا چاچا ایک بار مرضی پہ کلمہ پڑھ لو میں گواہی دوں گا جنت میں چلے جاؤ گے. نہیں پڑھا تھا. معلوم ہے کہ ایک بار بھی کلمہ جس نے ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا جنت میں ضرور جائے گا. لیکن جس کا ایمان ہی نہیں ہوگا اس کو ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے. لہذا اس جس کو دوزخ میں رہنے کا ڈر ہے وہ تو کبھی بھی موت کیوں پسند نہیں کرے گا. لیکن ایمان والے کو معلوم ہے کہ بھائی مرنا ہے, مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے, لہذا وہ دنیا کو زیادہ ترجیح نہیں دیتا.